السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دس از مائی ٹورسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورسٹ ٹی وی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ملک کی سیر کرواؤں گا جس کے باشندوں کے ساتھ کئی دہائیوں سے ظلم چلتا آ رہا ہے اور ابھی تک جاری ہے، اور اسلامی دنیا کے حکمران عیاشیاں کرتے رہے ہیں اور تماشا دیکھتے رہے ہیں، اور فلسطین آگ میں بھڑک رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایسے بہت سے حقائق سامنے لاؤں گا جس سے شاید ابھی تک آپ ناواقف، اور فلسطین کے اہم مقامات کون سی ہے۔ نیوز پر جو ہم اکثر سنتے ہیں حماس وہ کیا ہے، اور فلسطین پر جنگ کیوں جاری ہے اور ابھی تک جنگ کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہوا، غزہ کیا ہے اور فلسطین کی تاریخی پس منظر کیا ہے۔ چینل میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیجیے تاکہ ہر آنے والی خبر سے باخبر رہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، جس کو فلسطین اور اردو میں فلسطین کہا جاتا ہے۔ مشرقی وسطی کی ایک اسلامی ریاست جس کی کل رقبہ 6220 کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کے نقشے پر 63واں چوتھا ملک ہے۔ 80% حصہ اسرائیل ناجائز قابض ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کا وجود آ چکا ہے۔ اس کی 3.5% پر پانی اور اس کی کیپٹل بیت المقدس ہے، لیکن اسرائیل بھی اسی جگہ کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے۔ یہودی اس کو چورلزم کہتے ہیں، اور آج کل جو جنگ اور تنازع چل رہا ہے وہ بھی اسی بیت المقدس کی ملکیت کی وجہ سے ہے۔ فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے۔ اس کی بارڈر ایک طرف مغربی اردن، دوسری طرف اسرائیل، شام اور مغربی لبنان اور بحیرہ روم واقع ہے۔ تاریخی پس منظر 638 عیسوی سے 640 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ پھر 1095 عیسوی میں صلیبیوں نے مسلمانوں کی قتل و غارت کر کے خون کی نالیاں بہا کر قابض ہوئے۔ 1251 تک صلیبی جنگ کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر 1516 میں سلطنت عثمانیہ نے بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد یہودیوں نے فوجی حکومت قائم کی۔ اسی دوران یہودیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا اور فلسطین کی مہنگی زمینیں خریدنا شروع کیے اور وہاں پر آباد ہوتے رہے۔ 1933 میں جب ہٹلر نے یہودیوں کو مارنا شروع کیا تو فلسطین کی طرف یہودیوں کی آمد تیز ہوا۔ 1934 عیسوی میں عیسائیوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان فلسطین کی سرزمین کی تقسیم کی تجویز پیش کی، اور یہ تجویز بھی پیش کی کہ بیت المقدس آزاد رہے گا، اس میں ہر ایک اپنی عبادت کرتے رہے گا، مسلمان بھی اور یہودی بھی، لیکن عربوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد 1947 میں اقوام متحدہ میں یہ تجویز پیش ہوا اور یہ تجویز تک منظور بھی کر لیا گیا۔ اس طرح 15 مئی 1948 کو تقسیم بھی کر لیا گیا اور ناجائز اسرائیل وجود میں آیا۔ مسلمانوں نے جنگیں جاری رکھی، لیکن مسلمانوں کی نااتفاقی کی وجہ سے تمام جنگیں اسرائیل جیتتا رہا۔ اب دوبارہ مسلمانوں کی ایک تحریک حماس نے 7 اکتوبر 2023 میں ایک زبردست حملہ کیا جس میں تقریباً 20-22 کلومیٹر کا علاقہ غزہ پٹی سے فتح کر لیا، اور ابھی تک جنگ جاری ہے۔ حماس ایک تنظیم کا نام ہے۔ اس کے بانی شیخ احمد یاسین اور عبدالعزیز رنتاسی نے مل کر حماس کی تشکیل 1987 میں کیا۔ حماس بنیادی طور پر 2 گروہوں پر مشتمل ہے، ایک مسلح گروہ ہے اور دوسرا معاشرتی فلاحی امدادی گروہ ہے جو مسلمانوں کے گھروں کو امداد فراہم کر رہا ہے۔ اسکولوں میں، ہسپتالوں میں اور کیمپوں میں
مسلمانوں کی بے گھر مسلمانوں کی مدد کر رہا اور مسلح القسام بریگیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فلسطین کی آبادی تقریباً 22 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کے اطراف میں 2 اونچی اونچی دیواریں ہیں، ایک طرف مصر کا بارڈر، دوسری طرف بحیر روم ہے۔ یہودیوں نے حفاظت کا بہانہ بنا کر فلسطین کو ایک جیل کی طرح رکھ دیا اور فلسطین نقشے میں ایک پٹی کی طرح نظر آ رہا ہے۔ اس دیواروں کی وجہ سے پڑوسی ممالک سے ان کا رابطہ بالکل ختم کر دیا گیا اور غزہ میں رہنے والے مسلمان بیت المقدس جانے کے لیے بہت لمبے راستے پر جانا پڑتا ہے اور ضروریات زندگی کے سامان کے لیے اسرائیل کے علاقے پر جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں رہنے والے مسلمانوں کو ہفتہ میں 3 یا 4 دن پانی ملتا ہے، جبکہ دیوار کے باہر اسرائیلی گھروں میں 1 دن بھی پانی بند نہیں کیا جاتا اور فلسطین میں تعلیم اور صحت کے نظام بہت ہی ناقص ہے اور بہت سے لوگ کیمپوں میں زندگی گزارتا ہے اور غزہ کے بارڈر بحیر روم پر اسرائیلی موجود ہے جو غزہ کے رہنے والے لوگوں پر مچھلی پکڑنے پر بھی پابندی ہے۔ یہ حالات جنگ سے پہلے کی حالات تھے۔ اب چلتے ہیں فلسطین کی دوسرے شہر ہیبرون میں، جس کی کل آبادی 2 لاکھ کے قریب ہے اور ایک اندازے کے مطابق اس شہر میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی قبریں بھی اسی شہر میں ہیں۔ اور ایک عجیب حقائق آپ کو بتاتا چلوں، اس شہر میں ایک مسجد ہے اور اس مسجد میں مسلمانوں کی بھی عبادت گاہ بھی ہے اور یہودیوں کی بھی۔ اس مسجد کی 2 دروازے ہیں، ایک خاص مسلمانوں کے لیے ہے اور دوسرا یہودیوں کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی قبریں بھی اسی شہر میں اور اسی مسجد میں بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح فلسطین کا دوسرا شہر بیتلحم ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی اسی شہر سے چلی۔ یہ شہر مسلمانوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی سب کے لیے اہم ہے، کیونکہ یہ شہر بیت المقدس کے بہت قریب ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس لیے اہم ہے کہ اس شہر میں ایک مسجد ہے، اسی مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی تھی۔ اور عیسائیوں کے لیے اس لیے اہم ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی ہے، اور یہودیوں کے لیے اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر اسی شہر میں ہے، لیکن یہ شہر اکثر مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا ہے۔ اسی طرح فلسطین کی دوسری شہر نپلوز ہے، جو ایک اندازے کے مطابق دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے یہ ایک شہر ہے اور یہ فلسطین کے بھی ایک تاریخ رکھتی ہے، کیونکہ دنیا کی 4تھی سب سے پرانی سٹی یہ شہر ہے۔ اس طرح اور بھی حقائق بہت سے فلسطین کے حوالے سے ہے، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔